اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت کا بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے اور آپ پر اپنی نعمت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، اور بے شک تمہاری خوب بو بڑی شان کی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن پاک ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے خطا تعلق کرے تم اس سے صلح رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بروز قیامت میزان عمل میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ تقوی اور حسن اخلاق ہیں۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے کی جانب سے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ دانی طرف سے آیا اور عرض کی دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں جانب سے آیا اور عرض کی دین کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ پشت کی جانب سے آیا اور عرض کی دین کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کیا تو اسے نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوست کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ اس نے عرض کی مزید کچھ فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا برائی کے بعد نیکی کر لو کہ وہ برائی کو مٹا دے گی۔ عرض کی کچھ اور فرمائیے، اور ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی یہ شان نہیں کہ کسی بندے کو اچھی صورت و سیرت سے نوازے پھر اسے آگ کا لقمہ بنائیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی ایک عورت دن میں روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ عز و جل نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی اے رب ذوالجلال مجھے تقویت دے، تو اللہ عز و جل نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے تقویت دی، اور جب اللہ عز و جل نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا اے رب ذوالجلال مجھے تقویت دے، تو اللہ عز و جل نے اسے بخل اور بد اخلاقی کے ذریعے تقویت دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے اس دین کو اپنے لیے خاص کیا اور سخاوت و حسن اخلاق ہی تمہارے دین کو قائم رکھتے ہیں، تو سنو اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ زینت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسن اخلاق اللہ عز و جل کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اعتبار ایمان سب سے افضل مومن کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی خندہ پیشانیوں اور خوش اخلاقی سے انہیں خوش کرو۔ آپ کا ارشاد ہے بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے جریر اللہ عز و جل نے تمہاری صورت کو اچھا بنایا تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھو۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق کے مالک تھے۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ عز و جل تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے پس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے صحت و عافیت اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں۔ مومن کی عزت اس کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی عزت اس کا دین ہے، اس کی شرافت اس کا حسن اخلاق ہے اور اس کی مروت اس کی عقل ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض دیہاتی لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں تین یا ان میں سے کوئی بات نہ ہو اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ نمبر 1 تقویٰ جو اسے اللہ عز و جل کی نافرمانی سے روکے۔ نمبر 2 تحمل جس کے ذریعے وہ خود کو بیوقوف سے دور کرے۔ نمبر 3 اچھے اخلاق جن کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں یوں دعا مانگا کرتے مجھے اچھے اخلاق پر ثابت قدمی عطا فرما کہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے اور مجھ سے برے اخلاق دور رکھ کہ تو ہی ان کو مجھ سے دور رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے۔ آپ کا ارشاد ہے برکت حسن اخلاق میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے ابو درداء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے ابو ذر تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں ایک عورت کے 2 خاوند ہوں یعنی ایک کے انتقال کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کرے پھر وہ عورت فوت ہو جائے
اور اس کے دونوں خاوند بھی فوت ہو جائیں اور وہ سب جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا رہا، اے ام حبیبہ، حسن اخلاق نے دنیا و آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والے روزہ دار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک حجاب یعنی پردہ حائل ہے، اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نے اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور بلند منازل طے کر لیتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اس وقت بارگاہ اقدس میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب یعنی پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں ان عورتوں پر متعجب ہوں کہ یہ میرے پاس موجود تھیں، تمہاری آواز سنی تو حجاب پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر قریش کی ان خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت سخت طبیعت اور سخت گیر ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب انہیں چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہ ہوگی، اور بدگمانی ایسی خطا ہے جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم اللہ رحمہ کے صاحبزادے نے ان سے عرض کی اے والد محترم، انسان کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا دین۔ پھر پوچھا اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا دین اور مال۔ پھر پوچھا اگر 3 ہوں تو؟ فرمایا دین، مال اور حیا۔ پھر پوچھا اگر 4 ہوں تو؟ فرمایا دین، مال، حیا اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا اگر 5 ہوں تو؟ فرمایا دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت۔ پھر پوچھا اگر 6 ہوں؟ فرمایا اے بیٹے جب کسی میں یہ 5 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ کامل متقی، اللہ عز و جل کا ولی اور شیطان سے بری ہے۔
سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنے حسن اخلاق کے سبب جنت کے اعلیٰ درجات پا لیتا ہے، حالانکہ وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا، اور انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق رزق کا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق میرا رفیق سفر ہو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا، آپ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے اور اس کی خاطر مدارت کرتے، جب وہ جدا ہو گیا تو آپ رونے لگے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں اس پر ترس کھا کر رو رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 خصلتیں انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہیں اگرچہ وہ علم اور عمل میں کم ہو۔ نمبر 1 بردباری، نمبر 2 تواضع، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 حسن اخلاق، اور حسن اخلاق ایمان کا کمال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، تو جو انسان تمہارے حسن اخلاق میں زیادتی کا باعث ہے گویا اس نے تمہارے اندر تصوف کو بڑھایا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اعمال میں ان سے الگ رہو۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، اور حسن اخلاق ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بہت سی برائیاں بھی باعث نقصان نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا عزت کیا ہے؟ فرمایا عزت وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا نسبی شرافت کیا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وہی نسبی شرافت میں سب سے اچھا ہے۔ ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی بلند مراتب پائے اس نے حسن اخلاق ہی کی بدولت پائے، اور حسن اخلاق کا کمال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق میں سے اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو حسن اخلاق میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک